حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ پہلے ہم نے ان کو موقع دیا اور اب ہمارا چانس ہے تو ان کو چاہیے اب ہمیں موقع دیں, تو اشاروں کے نایوں میں کہیں وہ پنجاب میں حصہ تو نہیں مانگ رہے؟ دیکھیں یہ کہانی جو چل رہی ہے یہ 2-4 دن یا مہینوں سے شروع نہیں ہوئی, بلکہ آغاز ہوا تھا جب دبئی میں زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی. اس میں انہوں نے وہی ڈیل پر ڈسکشن کی جس پر وہ چاہتے تھے کہ اگلا پرائم منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا, اور اس وقت وہ بلاول بھٹو زرداری کے نام پر اتفاق کرتے تھے. یعنی 16 ماہ سے پہلے جو ان کی ڈیل ہوئی, پھر 16 ماہ کی حکومت لینے میں مسلم لیگ نون کو اقتدار دیا گیا, پھر اس کے بعد آنے کے بعد جو معاملہ ہوا, لیکن وہ میٹنگ جو ہے وہ کافی گرمی میں, جسے آپ کہا جا سکتا ہے کہ اچھے موڈ پر ختم نہیں ہوئی. یہ معاملہ اس وقت سے چل نکلا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک سیاست میں کافی تبدیلیاں آئیں. جی پاکستان, مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے اینٹی مسلم لیگ نون بیانیہ بنانے پر فوکس کیا. وہ آہستہ آہستہ ہلکی آنچ پہ لگے رہے. اس وقت عدیل ورائش صاحب نے یہ خبر بھی دی تھی کہ یہ تھوڑے الگ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, اور سب سے پہلے اسی پلیٹ فارم سے یہ خبر دی. اور پھر یہ معاملہ چل نکلا, چلتا چلتا پھر ہم نے دیکھا ایک وقت آیا کہ جب یہ اختتام ہوا 16 مہینے کا ان کا ٹینیور, اور اس ٹائم یہ ملک کو برباد کر کے بالکل نچوڑ کے ختم کر چکے تھے. جب یہ الگ ہوئے تو ایک دوسرے پر ہلکی آنچ میں الزامات لگنا شروع ہو گئے. اور اس وقت جو زمینی حقائق تھے, یعنی وہ زمینی حقائق کہ سپورٹ کون کس کو کر رہا ہے, طاقتور حلقے کس کو سپورٹ کر رہے ہیں, ایک وقت آیا کہ زرداری صاحب یہ ماننے کو تیار نہیں تھے. لیکن معاملہ چلتے گئے, عدالتوں سے ان کو ریلیف ملا, نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے, پورا مجمع دیکھا, پھر پورے بھرپور طریقے سے ان کو سپورٹ کی جانے لگی. پھر زرداری صاحب نے جس طریقے سے باپ پارٹی میں فوکس کیا تھا کہ وہ ان کے پاس آ سکے, وہ خالی ہاتھ ہو گئے. پھر جنوبی پنجاب پر فوکس کیا, وہاں سے کچھ نہیں مل سکا. پھر سینٹرل پنجاب پر فوکس کیا تو آئی پی پی منظر عام پر آ گئی. یعنی ان کو بالکل نظر انداز کرتے چلے گئے. اور پھر یہاں تک کہ احتساب کے معاملے کو لے کر اینٹی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیسز سامنے آنے لگے, یعنی ان کے رہنماؤں کے خلاف. یہ پوری کہانی میں آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں کہ معاملہ کب کب کیا کیا ہوتا رہا, یہ چیزیں چلتی رہیں. آخر کار زرداری صاحب نے وہی گڈ کاپ بیڈ کاپ والی سچویشن فارمولہ رکھا, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہا لیں آپ کا یہ 1 پیجر ہے, لے کے شروع ہو جائیں. جلسے شروع کر دیے گئے. انہوں نے 16 ماہ کی پرفارمنس کو بھی اڑا کر رکھ دیا. وہ بھول گئے کہ کسی وقت نے وہ شہباز شریف کو کہا کرتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر ہے. وہ بھول گئے کہ وہ اس جہاز کو لیڈ, اس جہاز میں بھی فرنٹ سیٹ پر بڑا جمان تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کو سپورٹ کرتے تھے. اور اسی 16 ماہ کی حکومت میں انہوں نے ذکا اشرف کو بھی پی سی بی کا چیئرمین لگایا. کو لگ بھگ 17 جو اہم عہدے ہیں وہاں پر وہ لگانے میں مبینہ طور پہ اس طرح کی اطلاعات ہے کہ پوزیشن میں کامیاب ہوئے. یہ چیزیں چلتی رہیں. آخر کار زرداری صاحب نے بلاول بھٹو کو جو بیانیہ دیا تھا وہ جلسوں میں سٹرونگ ہوتا چلا گیا. اور پھر کیا ہوا, میری اطلاع یہ ہے کہ پھر طاقتور حلقوں کے درمیان اور زرداری صاحب کا رابطہ ہو گیا. جب رابطہ ہوا تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ایک وقت تھا کہ جب نواز شریف جو ہے وہ پوزیشن ہار گئے تھے, یعنی مریم نواز شریف صاحبہ کو وہ پرائم منسٹر لگوانا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے وہ آئے, تو اسی طرح زرداری صاحب چاہتے تھے. جب نواز شریف پوزیشن پہ بیک فٹ پہ چلے گئے تو ایک وقت آیا کہ زرداری صاحب نے یہ چند روز قبل, یعنی آج سے 3 ہفتے پرانی بات ہے, کہ وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. اور میری اطلاع بھی یہی ہے, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ تقریباً کوئی 2.5 ہفتے پہلے زرداری صاحب نے یہ شفاف الیکشن کا جو ہے وہ معاملہ سامنے لے کر آیا تھا کہ ہم شفاف الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ مثبت انداز میں ہو. لیکن بلاول بھٹو زرداری کی ٹون چینج تھی. یہ معاملہ چلتا چلا گیا اور کل آخرکار انٹرویو ہو گیا. اب یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب بھی ہار مان گئے کہ بلاول بھٹو زرداری نہیں ہوگا, اور طاقتور حلقوں کے ساتھ ہم چلنے کو تیار ہیں. جس آنچ پہ وہ ہمیں چلانا چاہتے ہیں ہم چلیں گے. اب دوسرا بیانیہ رہ گیا کہ انہوں نے عوام میں کیا لے کر جانا ہے. وہ چیزیں چلیں گی. وہ 16 ماہ کی حکومت کو بھی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے, وہ اختلاف بھی رکھیں گے, وہ بلاول بھٹو زرداری کو اور کہیں گے یہ جلسوں میں آپ آ کر اینٹی نون لیگ بیانیہ اپنائیے, وہ آئیں گے. لیکن جو خبر ہم نے اس پلیٹ فارم سے دی تھی کہ مین لیئر میں, یعنی فرسٹ لیئر میں نواز شریف, مولانا فضل الرحمان, زرداری ایک دوسرے کے خلاف بیان نہیں دیں گے. وہ نہیں دیا ابھی تک. انہوں نے صرف اتنا ضرور کہتے ہیں کہ وہ کچھ حالات بہتر نہیں تھے, کسی کو پرسنل اٹیک نہیں کیا. وہ کون کرے گے, وہ سیکنڈ ٹیر پر آ کے یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. البتہ ہوگا کیا, یہ سارا پنڈورا باکس کھولا کیوں گیا ہے کہ عوام کی توجہ ان پر مرکوز ہو,
پاکستان مسلم لیگ نون پر، پاکستان پیپلز پارٹی پر، اور غائب کر دیا جائے ذہن سازی جس طرح 10 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف میں کی گئی کہ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ لوٹ مار ہے، وہ منی لانڈرنگ ہے، انہوں نے بے روزگاری میں اضافہ کیا، غربت میں اضافہ کیا، سرمایہ کاری تباہ کر دی، باہر سے پیسہ آنا ختم ہو گیا، انہوں نے معاشرے کو تباہ کر دیا. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا بیانیہ اوپر لے کر آ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں شفاف انتخابات ہو، ہم اپنی جو ہے بحث عوام میں شروع کر دیں تاکہ جو مایوس طبقہ ہے وہ ہماری طرف راغب ہو اور ہم اس چیز کو لے کے چلیں. لیکن اس سارے سینیریو میں عوام سے لنک کرتا ہوا کوئی ایک نقطہ سامنے نہیں آ رہا. یہ بہت افسوسناک پہلو ہے کہ عوام چاہتی ہے ہمارے مسائل، عوام چاہتی ہے ہمیں مثبت اور ٹھوس قسم کا ہمیں روڈ میپ دیا جائے. وہ کوئی بھی پارٹی لے کر نہیں آ رہی. وہی اندیشے، خدشات، الزامات، وہی 70 کی دہائی سے اب تک جو ہم دیکھتے آئے تاریخ میں پڑھے تو یہی لگتا ہے. یعنی مسائل کا جو حل ہے وہ بھی کسی بھی پارٹی کے پاس دکھائی نہیں دے رہا ہے.